السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ والناس اجمعین رواہ بخاری ومسلم او کما قال اللہم انی اسألوک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، الحمدللہ ثم الحمدللہ بیٹھتے ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تیرا کرم فضل احسان کہ تو نے اپنی رحمت خاص کے ساتھ ہمیں اس دین کے لیے لا بٹھایا۔ قرآن مجید فرماتا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، یہ جو خیر نیکی بھلائی کر لیتا تو یہ کیا ہے؟ یہ تیرے رب کا کرم۔ ما اصابک، جو پہنچتا ہے تجھے کوئی خیر میں سے، بھلائی میں سے، نیکی میں سے، تو کہا فمن اللہ، یہ اللہ کا کرم ہے۔ وما اصابک من سیئہ، اور جو ہے گڑبڑ، فسق و فجور، حکم عدولی، دین سے دوری، جزوی اطاعت، فمن نفسک، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو واضح فرما دی ہے۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی ایک روایت میں اور مسند احمد میں بھی آتی ہے، فرمایا میں تمہیں دین کی اس شاہراہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی اس کے دن کی طرح روشن ہیں۔ دین میں کوئی ایمبیگیوٹی نہیں۔ ایمبیگیوٹی کہاں ہے؟ وہ ہمارے پاس ہے، ہمارے دماغوں میں خناس ہے بھائی، گڑبڑیں ہمارے پاس۔ ہم دین کو لے رہے ہوتے ہیں معاشرتی طور پر کیا ہے، سیاسی طور پر کیا ہے، دلی طور پر کیا ہے، علاقائی طور پہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی، ورنہ اللہ کی کتاب سنت رسول بالکل واضح۔ ہمیں فرمایا گیا سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں تمہارے لیے زندگی بسر کرنے کے لیے جو بہترین رول ماڈل ہے وہ ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کون بندہ یہ کام کرے گا جو یہ پری ریکویزٹ پورے کرے گا؟ کیا؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ کو یاد کرے گا کثرت کے ساتھ، جو اللہ سے ملنے کی ملاقات کی امید رکھے گا، جسے آخرت کے دن کا یقین ہوگا، وہ رول ماڈل بنائے گا پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ بہرحال واقعہ ایلا ہمارے پاس تھا پچھلی دفعہ، الحمدللہ تقریباً آلموسٹ اس کے کلوزنگ پہ تھے، لیکن ایک روایت اور پڑھنا چاہ رہے تھے کیونکہ اس میں بڑے پیارے پیارے انداز بیان ہو رہے تھے، اور اس کے بعد ہم نے انشاءاللہ غزوہ تبوک پہ آ جانا ہے، تو اس میں بھی کچھ گفتگو بڑی پیاری ہے۔ یعنی سیرت کا تو مزاج ہی ہے نا کہ آپ اسے پڑھتے جائیں تو آپ یقین کیجئے کہ ایڈنگ فیول ٹو دا فائر ہو جائے گا۔ یعنی قرآن مجید جس طرح اشارتاً کسی بات کو بیان کرتا ہے اور اس کو آ کے پھر تفصیلاً کھولا جاتا ہے احادیث مبارکہ میں، اس کی بات ہی الگ بن جاتی ہے۔ تو بہرحال واقعہ ایلا کے حوالے سے ایک واقعہ ہمارا رہ گیا، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ بس اسے پڑھ کے تو غزوہ تبوک کی طرف موو کریں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میری یہ خواہش ہے کہ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کروں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے وہ کون سی دو بیویاں تھیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم دونوں اللہ کی طرف توبہ اور رجوع کرو تو بہتر، پس تمہارے دل حق سے کچھ ہٹ گئے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے استفسار کرنا چاہتے تھے۔ العلم ڈھونڈتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھی یہی حال، دونوں چیمپئن ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی قرآن مجید کی ترجمہ تفسیر کے اعتبار سے۔
جی، یعنی تفسیر کے اعتبار سے، اس کو بیان کرنے کے اعتبار سے دونوں کا بڑا پیارا مقام ہے. تو یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کا یہ واقعہ ہے تو کس کے بارے میں ہے. میں چاہتا تھا، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو امت جانتے حبر الامہ کے نام سے، بہت بڑا ٹائٹل ہے جو دیا گیا کہ امت کے عالم. آپ جو ہیں 1660 روایتوں کے راوی ہیں. کثیر روایت صحابی میں بھی ہیں اور تفسیری روایات تو آپ سے بھری پڑی، منقول بہت زیادہ. تو بہرحال کہتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ میں ان کے ہمراہ حج کو گیا تو وہ قضائے حاجت کے لیے راستے سے ایک طرف ہٹ گئے. کن کی بات کی جا رہی ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ کی بات کی جا رہی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے ہمراہ حج کو گیا تو وہ قضائے حاجت کے لیے راستے سے ایک طرف ہٹ گئے. میں بھی پانی کا مشکیزہ لیے ان کے ہمراہ ہو گیا. چنانچہ جب آپ قضائے حاجت سے فارغ ہو کر واپس آئے تو میں نے ان کے ہاتھوں پر مشکیزے سے پانی ڈالا. انہوں نے وضو کیا. میں نے عرض کیا اے امیر المؤمنین، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کون سی وہ دو عورتیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر، پس تمہارے دل حق سے کچھ ہٹ گئے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابن عباس تم پر تعجب ہے. یہ اسی وجہ سے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اپنا بڑا پیارا مقام ہے اور شیوخ بدر میں بھی بٹھا لیا جاتا ہے انہیں کہ بھئی تم یہ بات کیوں پوچھ رہے ہو، ہوپ فلی کہ تم تو اس کو جانتے ہوتے. تو پھر اس کے اوپر وہ واقعہ فرماتے ہیں. وہ سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہما ہیں. پھر اب اس سے تفصیل سے وہ بیان کرتے ہیں. میں اس سے آپ سے عرض کر رہا تھا صرف امیر المومنین کے واش روم میں سے جب وہ آئے ہیں، اب واش روم ہم یہ کہتے ہیں آج، ورنہ وہاں پہ سبحان اللہ کھلا میدان ہے. یہی بات سوچ کے میں نے آپ سے کہا ہل جائیں گے آزمائشیں، کاش میں دورے پیمبر میں پایا گیا ہوتا. تو ہم تو صرف خالی باتیں کرتے ہیں. اچھا اس میں بھی ہاتھ دھلواتے دھلواتے علمی اعتبار سے کتنا اپنے آپ کو ایکوریسی کے ساتھ رکھنے کا اہتمام ہے کہ اس ڈیوریشن میں بھی ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے کہ میں وہ بات پوچھوں. اللہ کے رسول یہاں سے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابی سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات آ رہی ہے. تو علمی جستجو، عام دنوں میں ہم بزی ہوتے ہیں اور چھٹیوں میں اور بھی زیادہ بزی ہوتے ہیں. تو ہم ٹوٹلی کیا رہتے ہیں؟ بزی رہتے ہیں. جس کا کاروبار چل رہا ہے اس کا چل اتنا رہے کہ کیا کرے، دین کو ٹائم نہیں دے سکتا. اور جس کا نہیں چل رہا اس کا غم کیا ہے، کیا کریں یار، فارغ بیٹھے ہوئے ابھی کھانے کے لالے پڑے ہوئے، آپ کو دین کی باتیں سوجیں. تو ہر صورت ہمارے پاس اینڈ رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ سر آئی کانٹ اسپیئر مائی سیلف فار دس دین، سمپل از دس. کسی کو ایجوکیشن کھا جائے گی، کسی کو کاروبار کھا جائے گا، کسی کو رشتہ دار کھا جائیں گے، اور کسی کو کچھ نہ کھائے نا تو سستی اور کاہلی کھا جاتی ہے. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ مجھے سستی اور کاہلی سے محفوظ فرما. تو اب یہاں سے اب وہ بات کو سٹارٹ کرتے ہیں. پھر سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ پورا واقعہ بیان کرنا شروع کیا. انہوں نے فرمایا میں اور میرا ایک انصاری ہمسایہ بنو امیہ بن زید کے محلے میں رہتے تھے. یہ قبیلہ اوالی مدینہ میں رہتا تھا. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باری باری آیا کرتے تھے، یعنی ایک دن وہ آتے تھے، ایک دن یہ آتے تھے. ایک دن وہ آتا تھا اور دوسرے دن میں حاضر ہوتا تھا. جب میں آتا تھا تو اس دن کے جملہ احکام وہی اس کو بتاتا تھا، اور جب وہ آتا تھا تو وہ اسی طرح کرتا تھا. یعنی اس کو مزید اس طرح لیبریٹ کیا جائے گا کہ اصل میں معاش کے لیے ایک دن مقرر کیا ہوتا ہے. ایک دن یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ مواخات کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، انما المؤمنون اخوہ، یہ جو بھائی بھائی بنایا گیا نا ایک مہاجر اور ایک انصاری کے اعتبار سے، تو اس کی بات آئی ہے. تو اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھائی ہے. اب ایک دن وہ مارکیٹ میں جاتا، کام کرتا، وہ معاش میں سے جو کما کے لاتا وہ آدھا کرتا. اور یہ کہاں پہ ہوتے؟ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو زانو بیٹھتے اور دین کو سیکھتے. اچھا جب یہ سیکھ ساکھ کے جب پہنچتے تو یہ کیا کرتے؟ اپنی جو دن بھر کے احکامات تھے یہ اس کے ساتھ شیئر کرتے. وہ کمائی شیئر کرتا، یہ وہ دین شیئر کرتے. پھر نیکسٹ ڈے کیا ہوتا؟ یہ موو کرتے مارکیٹ میں اور وہاں سے جو کما کے لاتے شیئر کرتے. آدھا بھائی آج جتنا ہوا مال یہ تمہارے لیے آدھا، اور بتاؤ تم نے کیا سیکھا آج. پھر وہ ساری رپورٹ دیتا. اگلے سر پے کر کے سیکھ رہے ہیں. ہم نے پورسلین ٹائلوں پہ بھائی سجدے کر دے کے ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ اگلوں نے مسجد نبی میں کیچڑ میں بھی سجدے کیے ہیں. صحیح، آگے غزوہ تبوک آنے والی ہے. بھوکے پیٹ کو تو چھوڑ دیجئے، پیاسی ترسی زبانوں کے ساتھ سبحان اللہ اللہ کی راہ میں 15 دن کا یہ جو سفر ہے وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. تو بہرحال اسی اعتبار سے ان کا معاملہ ملتا ہے. ہم قریشی لوگ عورتوں کو اپنے دباؤ میں رکھتے تھے. اب یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم قریشی لوگ، مہاجر ہیں نا ادھر سے آئے ہیں، تو کہتے ہیں ہم تو قریشی لوگ اپنی عورتوں کو دباؤ میں رکھتے تھے، لیکن جب ہم انصار میں آئے تو ہم نے دیکھا کہ ان کی عورتیں ان پر غالب ہیں. صحیح
ٹھیک ہے جی. اب یہ ایک انداز ہے معاشرے کا، آپ کو پتہ ہے، بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ بعض جگہوں پہ مرد قوام ہے اور بعض جگہوں پہ ہاں بس عورتیں قوام ہیں. مرد عورتیں وہ بیچارہ یقین کیجیے بس وہ ایک بڑا پیارا سا انداز ہے. ہم فیملی میں کسی کو جانتے ہیں تو وہ شوہر کو جس طرح بلا رہی ہوتی ہے نا، تو ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی بندہ بیوی کو بھی ذرا پیار سے ذرا بلا لیتا ہے، لیکن وہ بیٹھ جاؤ بھائی گاڑی میں چلو. وہ ڈرائیونگ بھی نہیں آتی، پھر اس کے اوپر سونے پہ سہاگا، یا ڈرائیونگ بھی خاتون کو ہی آتی ہے. تو پھر وہ بٹھانے اور بلانے کا ایک انداز ہے. میں خود جان کے نام لینے سے اوائڈ کر گیا. میں نے کہا ایسے لائیو ٹرانسمیشن میں وہ کبھی کبھار سنے تو اسے محسوس نہ ہو، لیکن باقی جو شواہد ہیں وہ تو ہیں. عرض کرنے کا مقصد ہے قریشی عورتیں جو ہیں وہ اپنے خاوندوں کا ایک دبکہ محسوس ہے. انصاری خواتین خود دبکہ مار دیتی تھی. تو اب یہ ایک واضح فرق ہے جسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ ابھی سے جگہ پہ بیان فرما رہے ہیں. کہتے ہیں ہم قریشی لوگ عورتوں کو اپنے دباؤ میں رکھتے ہیں، لیکن جب ہم انصار میں آئے تو ہم نے دیکھا کہ ان کی عورتیں ان پر غالب رہتی ہیں. تو ان کی دیکھا دیکھی ہماری عورتیں بھی ان کے طور طریقے اختیار کرنے لگیں. اب یہ دیکھیں سمجھ آ رہی ہے نا جی، جہاں آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، جس نارم کلچر میں رہیں گے نا، وہ ڈیفینیٹلی آپ پر ایک اثر رکھتا ہے. سمجھ آ رہی جی. تو کہتے ہیں ہماری عورتیں بھی ان کی طور طریقے اطوار جو ہیں وہ اختیار کرنے لگیں. ایک روز ایسا ہی ہوا کہ میں نے اپنی بیوی کو ڈانٹا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں صحیح. تو اس نے مجھے فوراً جواب دیا. اس کی یہ بات مجھے بہت بری لگی. اس نے کہا کہ اگر میں نے تمہاری بات کا جواب دیا ہے تو برا کیوں مناتی ہو؟ اللہ کی قسم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کو جواب دیتی ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جو ان سے، اور ان میں سے کوئی ایسی بھی ہے جو دن سے لے کر رات تک آپ سے بات چیت نہیں کرتی. مطلب اچھا دیکھیں بہت سینسیٹیو مقام ہے، چیزیں ہیں، لیکن بات کو سمجھیے گا. امہات المومنین فرشتہ نہیں ہیں، اور نہ ان کے اس طرح کے چھوٹے موٹے میٹر کو کوئی اپنے پہ قیاس کیجیے گا. میں بار بار عرض کرتا ہوں ان کے نان نفقے کو اپنے پہ قیاس نہ کیجیے گا. وہاں پہ تو 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا تو اس پہ نان نفقے میں اضافے پہ بات ہوئی ہے. ہم ذرا 2 گھنٹے چولہا ایک ساتھ بند کر کے دکھا دیں تو اس جگہ پہ سمجھے گا. یعنی خدا نہ خواستہ اس جگہ پہ بھی اس کو ذرا کوئی بہت زیادہ نیگیٹو نہیں لیجیے گا، لیکن کیونکہ ایک معاملہ ہے اس کی طرف ذرا جو ہیں اماں حفصہ کی والدہ وہ توجہ دلا رہی ہیں عمر فاروق دے کہ بھئی اگر میں نے تھوڑا سا تمہیں کوئی آگے سے جواب دے دی تو اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے تو اخلاق ویسے ہی بہت اعلیٰ ہے. آپ ایک عام بندے کو اتنا مارجن دے دیں، گھر میں بیویوں کو کتنا دے دیں گے؟ تو ایک آپ کا تو ایک لطف کا انداز معاملہ. البتہ شریعت کے احکامات میں ایک رتی برابر بھی آپ کوئی بھی جو ہے معاملے میں ان کو لے تو لال نہیں کرتے. ہاں البتہ ویسے کوئی جذباتی کیفیت ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا تو آپ نے اسے اگنور کر دیا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی آپ کو جواب دیتی ہیں، ان میں سے کوئی ایسی بھی ہے جو دن سے لے کر رات تک آپ سے بات چیت نہیں کرتی. مجھے اس بات سے بہت گھبراہٹ ہوئی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیوں؟ آپ کی بیٹی بھی تو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں ہے. سر بہت بڑا مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے جی. بطور سسر ہو کے ہاتھ باندھ کے بھی کھڑے ہیں کہ پتہ نہیں اب جی کیا داری بات ہے کس وقت کیا رشتہ ہوگا. رسول اللہ والا رشتہ کب ہے اور سسر والا اور داماد والا رشتہ کب ہے؟ تو یہ ایک انداز. میں نے دلی میں کہا کہ ان میں سے جس نے ایسا کیا وہ عظیم خسارے میں ہے. پھر میں نے اپنے کپڑے پہنے اور اپنی بیٹی سیدہ حفصہ کے پاس آیا اور اس سے کہا حفصہ کیا تم میں سے کوئی دن سے لے کر رات تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روٹھے رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں. میں نے کہا وہ تو نامراد رہی اور خسارے میں پڑ گئی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ سر یہ تو پہلے آپ ایک بہت بڑی پیاری روایت ہے جس میں دبکہ مارا ہے. صرف عمر فاروق رضی اللہ عنہ انٹری دی اندر، پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور کوئی معاملہ چل رہا تھا. آپ جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو سب خاموش کونے کونے میں چھپ کے بیٹھ گئے. تو پھر اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ وہ الفاظ ادا کیے تھے کہ بخاری کی روایت ہے اے عمر شیطان تجھے جس راہ پر پاتا ہے وہ اپنا راہ تبدیل کر لیتا ہے. تمہارے آنے سے پہلے بیٹھے تھوڑی پہلے یہ میرے پاس کچھ جو اونچی باتیں کر رہی تھی اور کوئی مطالبے کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی تم انٹر ہوئے ہو تو یہ ساری سائڈ پہ دبک گئی. تو میں نے کہا وہ تو نامراد رہی اور خسارے میں پڑ گئی. کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کے باعث اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائے تو تم تباہ ہو جاؤ؟ دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہ مانگا کرو اور آپ کو جواب بھی نہ دیا کرو اور آپ سے خفا نہ ہوا کرو. جو ضرورت ہے وہ مجھ سے مانگ لو. حفصہ اپنی بیٹی کو بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے. بچوں کی تربیت کے اعتبار سے بھی ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے. آج بچوں کی پرورش ایسی ہے، گھر کیسے بنیں گے؟
بیٹا گھر بسانا ہے، یہ نہیں کوئی مسئلہ ہو تو بس فون کرنا تم، نہیں تم بس یوبر منگواؤ، یینگو منگواؤ، آ جاؤ، کوئی مسئلہ ہی نہیں، اب دیکھ لیں گے، ہم نمٹ لیں گے. یہ انداز، ایسے گھر بنیں گے. اور یہ بات بھی تمہیں دھوکے میں نہ رکھے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، اور یہ بات بھی تمہیں دھوکے میں نہ رکھے کہ تمہاری سوکن تم سے زیادہ خوبصورت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ چہیتی ہے. اوقات دکھا دی. یہ اس لیول پہ سمجھیے گا نا. حفصہ کو آپ بحیثیت باپ سمجھا رہے ہیں، اور باپ سمجھا رہے ہیں، کہا جی 9 سوکنے ہیں اور ان میں سے اما عائشہ بھی ہیں، تو تم ذرا سی یہ اپنی بیٹی کو تنبیہ فرما لیجیے. تربیت اولاد کے حوالے سے اتنے پیارے پیارے پوائنٹس ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. یعنی کسی حساب میں نہیں، خیال میں نہیں رہنا. اما عائشہ موجود ہیں، کمسن بھی ہیں، تم سے چھوٹی بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، چہیتی بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تم نے زیادہ کوئی ایسی بات کی تو طلاق دے کے فارغ کر دیا جائے گا. یہ اب سارا اصل میں تو انداز اس طرح. انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو جو ہے وہ مراد دیا. سیدہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم دونوں آپس میں اسی طرح کی باتیں بھی کیا کرتے تھے کہ غسانی لوگ ہم پر چڑھائی کرنے کے لیے گھوڑوں کی نال بندی کی تیاری کر رہے ہیں. اچھا، اب یہ اسی صحابی کے حوالے سے بات واقع آ رہی ہے کہ میں اور میرا انصاری بھائی، اس کی بات کہہ رہے ہیں. سید عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم دونوں آپس میں اسی طرح کی باتیں بھی کیا کرتے تھے کہ غسانی لوگ ہم پر چڑھائی کرنے کے لیے گھوڑوں کی نال بندی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. ہوا یوں کہ میرا ساتھی اپنی باری کے دن شہر گیا اور عشاء کے وقت لوٹا تو میرا دروازہ زور زور سے کھٹکایا اور کہا کہ وہ یہاں گھر میں ہیں. میں نے یہ سنا تو بہت گھبرایا ہوا باہر نکلا تو اس نے کہا کہ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے. میں نے کہا وہ کیا ہو گیا؟ کیا غسان کے لوگوں نے حملہ کر دیا؟ اصل میں ہم غزوہ تبوک میں پڑھیں گے کہ غسانی بادشاہ کے حملہ کرنے کا بڑا شدید ڈر تھا. تو اس کے حوالے سے اکثر و بیشتر ان دنوں میں، ان ایام میں یہ معاملہ چل رہا تھا کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ اٹیک کر دیں. اس نے کہا نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑا واقعہ اور لمبی بات ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے. میں نے کہا کہ حفصہ کی قسمت پھوٹ گئی. اب یہ اسی بات سے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ ڈرتے تھے، تو اب یہ بات آ گئی. ابھی یہ ابتدائی طور پہ بات ہے. میں نے پہلے ہی خیال کرتا تھا کہ عنقریب ایسا ہو جائے گا. میں نے اپنے کپڑے پہنے اور نماز فجر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ادا کی. فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے میں تشریف لے گئے اور وہاں تنہا بیٹھ گئے. میں سیدہ حفصہ کے پاس گیا، دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں. میں نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کیا میں نے تمہیں اس انجام سے پہلے آگاہ نہیں کیا تھا اور تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں. صحیح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بالا خانے میں تشریف فرماتے ہیں. ہم نے سمجھا تھا نا کہ 29 روز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ تھلگ ہو کے بیٹھ گئے تھے. میں باہر نکل کے مسجد میں ممبر کے پاس آیا تو دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ بیٹھے رو رہے ہیں. میں بھی تھوڑی دیر کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ گیا. پھر وہ پریشانی مجھ پر غالب آ گئی، کیونکہ آپ تو بیٹی کے والد بھی ہیں. ذہن میں بار بار یہی آ جا رہا ہے کہ میری بیٹی کا کیا ہوا معاملہ، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی کیا؟ پھر وہ پریشانی مجھ پر غالب آئی جو مجھے لاحق تھی. میں نے بالا خانہ کی طرف گیا جہاں آپ تشریف فرماتے ہیں. وہاں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاہ فام غلام سے کہا عمر کے لیے اجازت حاصل کرو. وہ اندر گیا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی. پھر باہر نکلا اور کہنے لگا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا ذکر کیا، تمہارا ذکر کیا، لیکن آپ نے خاموشی اختیار کی. چنانچہ میں واپس آ کر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا جو ممبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. پھر مجھے اس بات نے اور بے چین کر دیا. تھوڑی دیر بعد اٹھا، میں دوبارہ غلام کے پاس گیا اور کہا کہ عمر کے لیے اجازت حاصل کرو، لیکن معاملہ پہلے کی طرح ہوا. پھر ممبر کے پاس جو ہے میں قریب آ کے بیٹھ گیا لوگوں کے پاس. پھر مجھے اس بات نے بے چین کیا، تیسری نفسہ جو میرے دل میں تھی. میں غلام کے پاس گیا، عمر کے لیے اجازت حاصل کرو. پھر معاملہ پہلے کی طرح ہوا. جب میں واپس ہونے لگا تو غلام نے اب مجھے آواز دی اور کہا کہ تمہیں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کی اجازت دے دی ہے. یہ سن کر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. دیکھا تو آپ کھجوروں کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں. یہ ہے کمرے کی اور بالا خانے کی اور یہ حالت. صحیح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے. پہلے ہمیں یہ جائے نماز کہتا ہوں کیا ہوتا تھا جی، صفیں اس کی بنی ہوئی مل جاتی تھی. اب تو بڑا ہی کم ہے، ورنہ یہ چٹائی کی اس طرح کی کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی صفیں، اور اس کے اوپر کبھی لیٹے تو وہ جسم پر نشان بھی پڑ جاتا تھا. تو میں اس کی یاد آپ کو کرانا چاہ رہا ہوں. آپ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے. آپ کے جسم اور چٹائی کے درمیان کوئی بستر نہیں ہے اور کھجور کے پتوں کے نشانات آپ کے پہلو پر نمایاں ہیں. آپ ایک تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے جس میں کھجوروں کے پتوں کا بھرا ہوا ہے. میں نے سلام کیا اور کھڑے عرض کیا آپ نے ازواج کو طلاق دے دی؟ کیا آپ نے ازواج کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے میری طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا نہیں. میں کھڑا آپ کا موڈ بھانپ رہا تھا.
عمر فاروق رضی اللہ عنہ. اب یہ دیکھیں، میں یہ باتیں آپ کو اس کے لیے یقین جانیے واقعہ میں سنانا چاہ رہا تھا کہ تاکہ اللہ کرے، یعنی صحابہ کی محبت کا اندازہ نہیں کر سکتے. فکر پڑی ہوئی ہے کسی طرح پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فیز سے باہر آئیں. بڑی تکلیف دہ معاملہ چلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے ڈسکس کریں گے؟ موجود ہیں، فوراً بھاگے دوڑے پھر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیا آپ نے ازواج کو طلاق دے دی؟ آپ نے میری طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا نہیں. تو میں کھڑا کھڑا آپ کا موڈ بھانپ رہا تھا کہ کیسا ہے. میں نے دل بہلاوے کے طور پہ کہا، اے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ ہم قریشی لوگ اپنی عورتوں کو دباؤ میں رکھتے تھے، کہ ہم اپنی قریشی عورتوں کو دباؤ میں رکھتے تھے، اور جب ایسے لوگوں میں آئیں جن کی عورتیں ان پر غالب ہیں. میرا اتنا ہی کہنا تھا تو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے. یعنی کہ وجہ کیا ہے؟ بات سمجھ آ گئی کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اگر یہ کوئی حرکت کرتی تو دیکھتے کیا کرتے ہم ان کے ساتھ. اب مدینہ میں آ گئے ہیں، وائل ان روم ڈو ایز رومنس ڈو. ان لوگوں نے کام کیا کیا ہوا؟ ان کی عورتیں سر پہ چڑھی ہوئی ہیں، ہماری عورتوں کو بھی خراب کر دیا. تو آپ کے صرف اتنے مکالمے سے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور یہ آپ کی جان پڑ گئے کہ شکر ہوا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ذرا غم اور تکلیف والی کیفیت سے نکلے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. میں نے عرض کیا کاش آپ مجھے اس وقت دیکھتے جب میں حفصہ کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا کہ تمہیں یہ بات دھوکے میں نہ رکھے کہ تمہاری سوکن تم سے زیادہ خوبصورت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب ہے. تو میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو مراد دیا، تب بھی آپ مسکرا دیے. جب میں نے دیکھا کہ آپ مسکرا رہے تو اب میں بیٹھ گیا. صحیح جی، یہ بڑا پیارا انداز ہے. یعنی ایک بات کی جائے، کسی کو پہلے ریلیکس کیا جائے، اس فیز سے نکالا جائے، پھر اس کے چیزوں کے اعتبار سے کوئی بات کو رکھا جائے. ظاہر معاملہ تو بہت سینسیٹیو ہے کہ ازواج مطہرات کے حوالے سے کیا معاملہ ہو گیا، فیصلہ کیا دے دیا جا رہا ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی انہیں طلاق دے دی ہے؟ کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا. میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، یہاں پہ وہ نقل کرتے ہیں اس بات کو، تو اللہ کی قسم مجھے 3 کچی کھالوں کے علاوہ وہاں کوئی چیز نظر نہیں آئی. اللہ اکبر کبیرہ. سر یقین جانیے میں پڑھا ہی سکتا ہوں، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا ہم ایسی مطالعہ کر سکتے ہیں. یہ ذرا تصور فرمائیں، ہم اپنے گھروں کو صرف اپنے ذہنوں میں لے آئیں. صرف انٹرنس ہی نہیں سمجھ آتی بھائی، انٹیریئر ڈیکوریٹر ہی نہیں سمجھ آتا. اور یہاں پہ کیا بات کہی جی، کمرہ ہے، 3 کچی کھالیں لٹک رہی ہیں اور نیچے چٹائی بچھی پڑی ہے، اور اس چٹائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بھی کوئی بستر نہیں. یعنی شاید ہم یہ والا فیس تو سوچ ہی نہیں سکتے، مر کے سر چاہے جتنا کچھ کر لے، لیکن کم از کم نعمتوں کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے ہونے کے لیے تو تیار ہو جائیں. یہ تو نہ بندہ کہے کہ جی یہ نہیں ہو سکتا. یعنی ایک ہے بھوکے پیٹ رہ کر اللہ کا شکر ادا کرنا، ایک یہ ہے پیٹ بھر کے یہ کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تیرا کرم ہے، تو نے بھوکے کو کھانا کھلایا. ہم سے تو یہ منہ سے نہیں نکل رہا. ان آسانیوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہونے کے لیے تیار. تو اللہ کی قسم مجھے 3 کچی کھالوں کے علاوہ وہاں کوئی چیز نظر نہیں آئی. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ کی امت پر وسعت کر دے، کیونکہ فارس اور روم کے لوگوں پر اللہ نے فراخی کی اور خوب دنیا ملی ہے، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا ابن خطاب ایسی باتیں کرتے ہو؟ کیا تمہیں شک ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو تمام لذتیں اسی دنیا کی زندگی میں دے دی گئی ہیں؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے لیے استغفار فرمائیے. اللہ اکبر. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں یہ نعمتیں دنیا میں دے دی گئی ہیں. اسی لیے جو ہمارے پیارے صحابہ کا طرز عمل ہے نا سر، جب انہیں دنیا ذرا سا وسعت سے ملی، فراوانی شروع ہوئی، مال اسباب آ گیا، تو پریشان رو رہے ہیں بیٹھے کہ او ہو کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا کہ یہ ساری چیزیں دنیا میں دے دلا کے فارغ کر دیے. اور کئی دفعہ آپ سے عرض کروں گا، اپنے لیے بھی ہے کہ ہم تو اللہ کے فضل کو سمجھتے ہی کیا ہیں. جب مال کھلتا ہے، مال آتا ہے، فراوانی ہوتی ہے، تو ہم سمجھ دیکھا اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، فضل ہے، احسان. اور یہاں پر جو ہے بالکل الگ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشہ تنہائی اس وجہ سے اختیار کیا تھا کہ سیدہ حفصہ نے سیدہ عائشہ سے ایک راز ظاہر کر دیا تھا، اور اس سلسلے میں آپ نے عہد کیا تھا کہ میں ان سے 1 مہینے تک ملاقات نہیں کروں گا. پھر جب 29 دن گزر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے اثر نو عائلی زندگی کا آغاز فرمایا. آغاز بھی اماں عائشہ سے کیا، آیت تخیر سب سے پہلے آپ سے یہ اختیار کے حوالے سے کہا گیا تھا، جس پہ اماں عائشہ نے ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں جا کے اپنے والدین سے مشورہ کروں گے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی بات فرماتے ہیں.
اللہ اس کا رسول آخرت پسند ہے. سب ازواج نے یہی کام کیا, سب ازواج نے. اور ساری میں وہ جو سورۃ تحریم میں صفات آتی ہیں وہ سب کی سب صفات ان ازواج مطہرات میں پائی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں. واقعہ ایلا کی بیس نان نفقہ کا وہ ذرا سا اضافی خرچے کا معاملہ جس پہ بھی آپ کی فقیرانہ طبیعت نے پسند نہیں فرمایا اور 1 مہینے کے لیے اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی. 2 باتیں موٹی. ایک تو یہ کہ ان کا یہ اضافی خرچ ہمارے خرچ کے ساتھ نہیں ہے, میچ کیا جا سکتا. دوسری بات یہ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اپنے اس مشن کے اعتبار سے خود بھی پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ چل رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس اطاعت سے لے کے چل رہے ہیں. تو کیا آج یہ اسپرٹ کہیں کسی درجے میں ہمارے پاس بھی موجود ہے؟ ذرا اللہ ہم پہ رحم فرمائے. صرف جو جوڑے دلا رہے ہوتے ہیں نا اس کی کاسٹنگ اللہ فضل فرما دے. ٹھیک ہے جی, 25-30 ہزار والوں کو تو اگلا یہ سمجھتے کہ بس کیا کریں, بس ایک چھوٹی موٹی شادی تقریب پہ بنانا پڑا, 25-30 ہزار کا بڑا رو رو کے بنائے. سبحان اللہ. اور یہ بھی بس نارمل سی باتیں ہیں. اگلے کہیں گے کہ شاید آپ کو صحیح انفارمیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک, اللہ فضل. تو اضافی خرچ, اضافی انداز اور یہ والا انداز, تو اس کو بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا. بہرحال جناب اس کے ساتھ جو ہے اب یہ 9 ہجری کے حوالے سے معاملہ تقریباً سٹارٹ ہو رہا ہے. اور 9 ہجری میں جو ہیں 3 واقعات ہمارے سامنے اور آتے ہیں. ایک تو نجاشی رحم اللہ کی وفات کے حوالے سے آ رہا ہے. جی کہاں پہ تھا؟ اچھا خیر جی, 9 ہجری میں غزوہ تبوک سے قبل مسلمانوں کے عظیم خیر خواہ نجاشی رحم اللہ کی وفات پا گئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کے ذریعے سے اس دن ثانی کی اطلاع ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو نجاشی کی وفات کی خبر دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ ان کا نماز جنازہ کے لیے تشریف لے گئے اور نجاشی رحم اللہ کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی. اسی طرح ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, 9 ہجری کے اعتبار سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بھی شدید دکھ تھا اور آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے الفاظ ادا کیے تھے, اگر میری تیسری بیٹی ہوتی نا تو وہ بھی میں تمہیں دے دیتا. یعنی 2 بیٹیاں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے ہاں بیائی گئی تھی نا جی. حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ ان کا بھی انتقال ہو گیا جنگ بدر کے اعتبار سے, اور پھر یہاں پہ آ کے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے حوالے سے بھی آتے ہیں. اسی طرح عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کا بھی انتقال یہ 9 ہجری کے بعد ہی ہوا. صحیح. اور وہاں پہ انہیں منع کیا گیا. پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہاتھ پکڑ کے روکنے کی کوشش کی. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ منافق بدبخت آپ کو ساری زندگی اس نے پریشان کی ہے. آپ نے کہا نہیں میں تو پڑھاؤں گا. تو بہرحال اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا گیا تھا کہ آپ جنازہ جو ہے منافقین کا نہیں پڑھائیں گے. یہ واقعات پیش آتے ہیں. اب یہاں سے غزوہ تبوک کی طرف ہم چل رہے ہیں جی. غزووں کے اعتبار سے غزوہ تبوک ایک بڑا ہی خطرناک ترین یہ غزوہ, جیش العسرہ, تنگی والا اسرہ جو ہے یہ کہلاتا ہے ہمارے پاس. تو اس کا ذکر خیر جو ہم دیکھیں گے قرآن مجید میں تو وہ سورہ توبہ کے اندر بڑا ڈیٹیل آیا, بہت زیادہ ڈیٹیل آیا. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض اردیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ویستبدل قوما غیرکم ولا تضرہ شیئا واللہ علی کل شیء قدیر. اچھا جی, غزوہ تبوک یہ سورہ توبہ میں
جس کے کل 16 رکوع ہیں. پہلے 5 رکوعوں کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی سے. بعثت خصوصی کسے کہا جا رہا ہے؟ یعنی اہل عرب کی طرف جو آپ کو مبعوث کیا گیا. لیکن دین کو صرف عرب کی باؤنڈری تک تو نہیں رکھا گیا، رکھا تو اسے کیا کیا گیا؟ پوری دنیا کے لیے. تو بعثت عمومی جس کا ذکر ہمیں سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 اور 3 میں مل جاتا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وہو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. وآخرین منہم، امیین اور آخرین، یہ دو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے اعتبار سے گروہ پھر بن جاتے. تو آپ کی بعثت خصوصی اہل عرب کی طرف، بعثت عمومی پوری انسانیت کی طرف سے، پوری دنیا کی طرف سے. اور یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرب میں، جب یہ فتح مکہ ہو چکا ہے، جھنڈا لہرا دیا ام القریٰ پہ، دین اللہ کا غالب رہے گا، اور دین بطور نظام لا کے رکھا ہے، دین بطور ڈوگما نہیں لا کے رکھا ہے. بہت بڑا مسئلہ جو آج ہمارے پاس نہیں حل ہوتا. جدی پشتی مسلمان جو ہے نا، ظاہری بات ہے سر، ایسے سسٹم آف اے لائف کے طور پہ پریزنٹ کریں گے تو اگلے گردنیں اڑا دیں گے. تصور نہیں کر سکتے جو اس وقت ہمارے پاس خود سٹیٹ میں چل رہا ہے. شاید میرا خیال ہے علم میں ہوگا، بلاسفیمی جو اس وقت قرآن مجید کے اعتبار سے ہو رہی ہے، سائبر کرائم میں سے اس کا لائیو کیس بھی چل رہا ہے کہ قرآن مجید کی بے حرمتی کی جا رہی ہے کچھ چند ڈالرز وغیرہ کے چکر میں، اور یہ لگایا ہوا ہے. انا للہ، سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی بات سمجھیے، سسٹم آف لائف کے طور پہ کہاں پہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، جس سسٹم پہ کہاں پہ بات کی جا رہی ہے. یہ ڈوگما ہے، آپ عقیدہ رکھیں، ضربے لگائیں اور عمرے اور حج کریں اور سائڈ پہ جا کے سو جائیں، باقی تو ہم آپ کی چمڑی ادھیڑ دیں گے. ادھیڑ رہے ہیں اگلے، اس میں کیا بات ہے. تو یہاں پہ یہ غزوہ تبوک، سبحان اللہ، پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کے خود جا کے رومیوں کو یہاں پہ ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے. تو جزیرہ نما عرب بھی بڑا معاملہ ہے، 3 مہینے کا معاملہ ہے. 3 مہینے کا، 1 مہینہ جنگ خندق کھودنے کا، 1 مہینہ ڈیفینڈ کرنے کا محاصرہ رہا، اور 1 مہینہ بنو قریظہ کا، تقریباً 25 دن آلموسٹ. تو 3 مہینے کو 1.5 رکوع میں بیان کر دیا گیا. تو اگر یہاں پہ لا کے اتنے ڈیٹیل کے ساتھ آخری غزوے کو بیان کیا گیا تو بھائی صاحب اللہ کرے کہ کوئی جاگے سمجھ آئے. تو ان 11 رکوع میں 4 رکوع یعنی 6، 7واں، 8واں اور 9واں رکوع غزوہ تبوک سے قبل اور روانگی کے دوران نازل ہوا، اور بقیہ 7 رکوع تبوک سے واپسی کے دوران اور پھر مدینہ واپس آنے کے بعد جو ہیں وہ نازل ہوئے ہیں. اچھا جی، غزوہ تبوک کا پس منظر ہم انشاءاللہ تعالی لیتے ہیں. اس سے پہلے بھی ایک بات کو سمجھنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خاص اہل عرب خصوصاً مشرکین عرب کی جانب سے، اور بعثت عام قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی طرف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت خصوصی کے فرائض بذات خود سر انجام دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی کردار، دعوت و تبلیغ اور پھر دین کی اس جد و جہد کے لیے کٹھن جد و جہد، دین کو بالفعل قائم کرنے کے حوالے سے، اور ایک عادلانہ نظام، اس پہ تو تصور نہیں کر سکتے. ابھی تو پورا اسٹیبلش بھی نہیں ہوا تھا دین. یہودی ایک بدبخت نے عورت کو سر کچلا تھا، ٹھیک ہے جی، تو بالکل ویسے ہی لا کر اس کا سر 2 پتھروں کے درمیان رکھ کے کچلوایا گیا. ازراہ شرارت نے ایک مسلمان عورت کو کہیں برہنہ کرنے کا معاملہ رکھا، انہوں نے کپڑا کہیں باندھ دیا، وہ بیچاری چلی، اس کا کپڑا سطر کھل گیا. اس پہ مسلمان نے اس وہ کو مارا، کیا کہتے ہیں، یہودی کو، اور یہودی نے پھر اس مسلمان کو مارا. اس پہ بلوا ہوگا. تو اس کے اوپر یعنی ابھی یہ چیزیں اتنی اسٹیبلش نہیں بھی ہوئیں، قوت نہیں بھی بنا، تب بھی عادلانہ نظام. اور یہاں پہ 76 سال کے بعد بھی عادلانہ، بلکہ جو عدل کے نظام پہ فائز ہیں، سبحان اللہ، وہ معذرت کے ساتھ میں تو عرض کر رہا ہوں، ظاہری بات ہے پورے میڈیا میں بھی آیا ہوا، اور اس کو یاد دہانی بھی کرانی چاہیے. جو ججز ہوں، جو قاضی القضا، وہ بیٹھ کے اگر ناانصافی کا شکار ہو تو پھر کس کو روئیں گے؟ انصاف کس سے مانگے؟ اور ہمیں کہا جا رہا ہوتا ہے ان سے جا کے انصاف لے لو. ہماری پے کیا ہوگی جی؟ آج بھی پیٹرول کی قیمت بڑھی ہوئی ہے. ہماری پینشن کیا ہوگی؟ وہ جو ہماری پے ہوگی لاسٹ، اور وہ ٹیکس ایگزمپٹڈ بھی ہوگی. سبحان اللہ. یہ ہمارے ہاں سگنلز ہیں نا جی، وہ جب پتہ چل جاتا ہے نا، یہ بیچارے جو کھڑے ہوتے ہیں ٹریفک والے کہ ابو جی آ رہے ہیں، تو سب سے پہلے جا کے وہ سگنل بند کر دیتے.
کیوں؟ اب وی آئی پی موومنٹ ہو رہی ہے، اب تو بس یہ والا ادھر سے، وہ والا ادھر سے، وہ والا ادھر سے، اب کوئی نہیں سگنل وگنل نہیں، چپ کیا بھائی. یہ ہے ہماری حالت ہے، یہ حالت ہے ایسی ہے. تو بالفعل عادلانہ نظام جس کو ماننے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں. عبادات کی اگر بات کرتا ہے تو یہ سیاست، معیشت، معاشرت کی بھی بات کرتا ہے. تو بہرحال بعثت عمومی کے فرائض کی ادائیگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت کو تیار کیا اور بقیہ نوع انسانی پر اتمام حجت کی ذمہ داری اس کے کندھے پر ڈالی ہے. ٹھیک ہے جی. اس ذمہ داری کی ادائیگی کی جد و جہد کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا. بیرون ملک عرب کے کئی بادشاہوں کو دعوتی خطوط لکھے. اب یہ جنگ غزوہ تبوک کے جو ہے اسباب کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور اسی دعوتی مہم کے دوران ایسے حالات بھی پیدا ہوئے جو غزوہ تبوک کا سبب بنے. یعنی سبب کیا رہا غزوہ تبوک کا، اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. غزوہ تبوک کا پس منظر سمجھنے کے لیے تبلیغ اسلام کے اعتبار سے ایک اہم نقطہ سمجھیے گا کہ اسلام دین ہے، محض ایک مذہب نہیں ہے. یہ بات ایک بہت سالڈ بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دین کیا ہوتا ہے؟ اٹس اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، جو عقائد، عبادات، رسم و رواج، سیاست، معیشت، معاشرت، اخلاقیات، معاملات، ایچ اینڈ ایوری تھنگ should be the under the umbrella of Islam. All spheres should be covered by Islam. Your individual life and collective life. The both. ایسا نہیں ہے کہ انڈیویجول لائف میں ضربے مار لو اور کولیکٹیو لائف میں تم کیا کرو، ڈیموکریسی کو عز و جان بنائے بیٹھے ہو. اس میں کیا ہو؟ فیمنزم کو سپورٹ کر رہے ہو. اس میں کیا ہو؟ اسکیپٹزم چل رہا ہو، سوشلزم چل رہا ہو، کیپٹلزم چل رہا ہو. ان للہ. یہ کہانی کیا کرے؟ مذہبی تصورات میں ہمارے پاس یہی چیزیں بچتی ہیں. تو بہرحال یہ ایک ہی جگہ اپنی تبلیغ کو پہلے مرتکز کرتا ہے اور پھر وہیں اپنی بنیادیں مضبوط کر کے پھیلتا ہے. اب اس بات کو بھی سمجھے گا. اس کی مثال کیسی؟ اسے کہاں پہ آیا؟ سورہ ابراہیم میں کہا گیا کہ جو درخت ہوتا ہے اس کی جڑیں زمین کے اندر گہرائی میں جاتی ہیں، اور جو بیل ہوتی ہے وہ جھاڑ جھنکار کی طرح ہوتی ہے، پھیلتی بڑی جلدی سے لیکن جڑ کچھ کوئی نہیں ہوتی. آپ جہاں سے کھڑک کر کے نکالیں ساری بیل ایک دن کے اندر اٹھا کے پھینک دیں. اور پیپل کا درخت آپ کاٹنے کھڑے ہو نا تو آپ یقین کیجئے گا سر، آپ درخت کاٹ کے پھینک دیں، جڑیں کوئی نہیں ملتی ہیں آپ کو. اس کی جڑیں یہ اس کے اندر پوری زمین کے اندر بچھی پڑی ہوتی ہیں. تو اسلام ٹھوس جڑوں کے ساتھ زمین میں اندر گڑتا ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ بیل کی طرح بس چند دن کے لیے پھیلے اور ختم ہو جائے. تو اس کی مثال ایک تناور درخت کی سی ہوتی ہے جو پہلے ایک جگہ اپنی جڑوں کو جماتا ہے اور پھر ایک مضبوط تنے پر کھڑا ہو کر اپنی شاخیں پھیلاتا ہے. اور اس کے برعکس جو ہے مذہبی تبلیغ کی مثال بیل کی سی ہے جو فوراً پھیلنا شروع ہو جاتی ہے لیکن اس کی جڑ کبھی بھی مضبوطی کے ساتھ جمی نہیں ہوتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغی مساعی میں ہمیں یہی بتدریج نظر آتی ہے، اور ہمیں بھی اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے تدریج کے اس پہلو کو ملحوظ رکھنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس تدریج کے ساتھ دین اسلام کی تبلیغ کو آگے بڑھایا اس کی تفصیل کچھ اس طرح بنتی کہ پہلے 10 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دعوتی سرگرمیوں کو صرف شہر مکہ تک محدود رکھا. رائٹ، ایسے ہی رہے. البتہ جو لوگ حج، کاروبار یا کسی میلے کے اعتبار سے شرکت سے باہر سے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بھی جاتے اور ان لوگوں کو بھی دین کی دعوت دیتے. تو بہرحال سن 1090 میں بنو ہاشم کے سردار ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن ابو لہب جو ہے وہ بنو ہاشم کا سردار بن گیا. اب مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کی طرف سے جو ہے تحفظ حاصل نہ رہا. ان مایوس کن حالات میں آپ نے طائف کا سفر کیا اور طائف سے واپسی کے بعد اب مکہ میں ہی دعوت کا کام کرتے رہے. پھر اللہ کی طرف سے مدد آئی اور سن 1190 میں مدینہ سے آنے والے 6 افراد ایمان لائے. اگلے سال ان کی تعداد 12 ہوئی. اب دیکھیں یہ قافلہ جو سٹارٹ ہوئے وہ کیسے 10 افراد 11 افراد. 1000 mile journey start from a single step. آہستہ آہستہ چلتی ہیں چیزیں. انسان کا کام ہے کوشش کرنا. سن 1190 میں مدینہ سے آنے والے 6 افراد ایمان لائے. اگلے سال ان کی تعداد 12 ہو گئی. اب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمیں کوئی قرآن سکھانے کے لیے بندہ بھیجے. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجے. کیا کیا؟ 72 آدمی اور 3 اس کے ساتھ جو ہے خواتین وہ تیار کر کے بیعت کرنے کے لیے بھیج دیں. بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ اس کو ذرا ذہن میں لائیے گا. مدینہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوتی مساعی کو زیادہ توسیع نہیں دی. البتہ کسی قبیلے کی طرف سے درخواست آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے ساتھی بھیج دیتے. صلح حدیبیہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا لیکن صلح حدیبیہ میں جب مسلمانوں کو ایک قوت مان لیا گیا اب آپ نے دعوتی جو ہے خطوط جو ہیں وہ بادشاہوں تک بھیجنے کی دعائیں. یعنی اس دین کے کام میں بھی اسٹریٹجی بھی ہے، پیشنس بھی ہے،
یہ کب عام کانفلکٹ تک جانا ہے اس چیز کو، لیکن پہلے اس کے لیے جو پری ریکویزٹ ہے، جو ہوم گراؤنڈ پہ جو کام جو ہے گراؤنڈ لیول پہ کرنے کا ہے وہ کیا ہے کہ نہیں کیا ہوم ورک، اس کی طرف ذرا توجہ دلائی جا رہی. ٹھیک جی. تو بہرحال اب یہاں سے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیرون ملک عرب میں کئی بادشاہوں کو دعوتی خطوط لکھے، ان میں سے دیکھیں ان میں بادشاہوں میں کیسر روم بھی ہے، اور ایران کا بادشاہ کسرا بھی ہے، اسی طرح مصر کا بادشاہ جو ہے مقوقس وہ بھی ہے، بادشاہ نجاشی بھی ہیں، اور بصرہ کا والی شرجیل بن عمر اور یمامہ اور بحرین کے عمرہ بھی شامل ہیں. یہاں جب یہ خطوط بھیجے نا، ان میں ایک بڑی تکلیف دہ معاملہ پیش آیا، اور وہ ہے بصرہ میں پیش آیا. یہ جو ہے یہاں پر قبیلہ غسان کا رئیس شرجیل بن عمر حاکم تھا، اور کیسر روم ہیرکل نے اس سے منصب پر فائز کیا تھا. سپورٹ پیچھے سے کیسر روم کی تھی، ٹھیک ہے، ہیرکل کی. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کو اپنا نام مبارک دے کے، سفیر کے طور پہ دیا. اس بدبخت نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اذیت دے کر شہید کروا دیا گیا. اب یہ جب سفیر کو کہیں قتل کیا جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اعلان جنگ. اب اس سے کوئی بات یاد آئے؟ ہماری اپنی بدبختی کبھی یاد آئے؟ مڑ کے بھی مر کے بھی نہیں دیکھتے سر، دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں. افغانستان کے سفیر کو پاکستان میں کس نے برہنہ کر کے حوالے کیے، برہنہ کر، الف، کتنا بڑا ظلم، حد ہے. یہ تو بڑی مہربانی ہے افغانیوں کی کہ وہ اس کے باوجود ابھی تک کوئی دین کے رشتے کو اون کر لیتے ہیں، لیکن ہم نے بنگلہ دیشیوں کے ساتھ کوئی کسر چھوڑی؟ ہمیں ہماری غلطیاں تو نہ دکھائیں بھائی، نہیں 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 نہیں، یہ نہ کریں آپ، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اعلان جنگ ہوتا ہے یہ قسم کا. پتہ نہیں کچھ ایک اور بات کرنی ہے، بارہ اللہ فضل پر. تو حارث بن عمیر ازدی کو جو ہے نا، اس نے جو ہے وہ شہید کروا دیا، نام مبارک چاک کیا اور شہید کروا دیا. شرجیل نے بڑی اذیت کے ساتھ حارث رضی اللہ عنہ کو شہید کروا دیا، اور سفیل کا قتل کیا جانا اعلان جنگ شمار ہوتا ہے. ان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے جمادی الاولیٰ سن 8 ہجری میں، ہم نے تفصیل کے ساتھ تو پڑھا، ابھی بہت ہی مائنر سا دیکھ رہے ہیں، 3000 کے لشکر کے ساتھ جو ہے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ایک لشکر تیار کر کے بھیجا، اور حضرت زید بن حارثہ کی عمارت میں ابتدان بھیجے. یہاں پہ 3 بندے جو ہیں مسلمانوں کے شہید ہوئے ہیں، یک بعد دیگر، ٹھیک ہے، اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو وہاں پہ امیر بنائے گئے. تو شرجیل بن عمر کی 1 لاکھ کی نفری پر 1 لاکھ کی نفری، اور کیسر روم نے بھیجے 2 لاکھ، اور مسلمان کتنے کھڑے ہیں؟ 3000. یار یہ کوئی بات سمجھ آتی ہے؟ ہم شاید تاریخ میں جھوٹ بولتے ہیں، تاریخ میں باقی لوگ بھی تو تاریخ لکھ رہے ہیں، وہ تو نہیں بول سکتے. مسلمانوں کے 3000 لوگوں نے رومیوں کے 2 لاکھ کے مجمع کو روکا. یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی بھائی. 1:60، ایک بندہ کھڑا ہو نا، 60 بندے ہیں اس کے اوپر، کچھ سمجھ آنے والی بات ہی کوئی نہیں. مسلمان کی عزت حوصلہ ہو سکتا ہے؟ جب وہ اہل فارس کو للکار کے یہ کہتے ہیں نا، جتنا پیار تم شراب سے کرتے ہو، اور ٹھیک ہے جی، اس سے زیادہ پیار ہم موت سے کرتے ہیں. جتنی تمہیں زیادہ زندگی عزیز ہے، ہمیں اتنی زیادہ موت عزیز ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ عزت عروج ایسے ہی دیتے ہیں. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. نہ سست پڑو اور نہ غم کھاؤ، تم غالب رہو گے اگر تم ہو ایمان والے. 2 لاکھ کے اس مجمع کو جب روکا ہے اور وہاں سے مسلمان واپس آ گئے ہیں، یہ مارکا جنگ موتا کے نام سے ہم پیچھے بھی پڑھ کے ہیں، اور جنگ موتا اس نے ہلا کے رکھ دیا رومیوں. بلکہ اس سے سب سے بڑا خطرہ یہ ہوا ہے، بعض سارے یہ جو چھوٹے موٹے قبیلے اور قافلے اور یہ ریاستیں ہیں، یہ تو آزاد ہوں گے رومیوں سے. ہو گے بھائی یہ کون سی توپ چیز ہے؟ ان کو تو 3000 بندوں نے جو لوہے کے چنے چبا دی. یہ انداز جنگ موتا سے حضرت حارث رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلے کا مقصد تو حاصل نہیں ہوا، لیکن اس سے مسلمانوں کا ایک روب پورے علاقے پر قائم ہوا ہے. اطراف کے قبائل حیران تھے کہ یہ لوگ کون ہیں کہ اتنی چھوٹی سی نفری نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر سے ٹکرائی ہے، اور اتنا بڑا لشکر اسے قابو نہیں کر سکا. اس پر بھی زید کیا ہے، خالد رضی اللہ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب اپنا لشکر لے کے آئے نا مدینہ میں، تو اگر کہتے ہیں یہ 3000 کے 3000 بندے کیوں نہیں تم نے ادھر شہید کروا دی، واپس کیوں آئے؟
آئیے، جرت ایمانی کا یہ انداز ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر سر رنگ یہ بھی دیکھا ہے، اگلے کھوپڑیوں کے مینار کس کے تیار کیے ہیں؟ مسلمانوں کے کیے ہیں۔ ان کی کوئی عورت بھی آ کے کہتی کھڑا ہو ادھر گھر سے، میں لاتی ہوں تلوار اور تیری گردن اڑانی ہے، تو وہیں پہ کھڑا رہتا، صحیح جی۔ اور حالت ابھی بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی عورتیں بھی جنگی ٹریننگ کریں گی، اور ہمارے مردوں کو چھری پکڑنے نہیں آتی پھل کاٹنے کے لیے، ذبح کرنے کی تو بات چھوڑ دیں، بندوق کی اور پسٹل کی بات تو چھوڑ دیں جی۔ شوٹنگ رینج پہ کہیں جا کے کھڑے ہو جائیں، صرف آوازیں سن کے ہی سبحان اللہ کام پورا ہو جائے گا، باقی تو چھوڑ دیجیے۔ ہریکل نے خطرہ محسوس کیا کہ اب عرب قبائل میں رومی تسلط سے آزادی اور مسلمانوں کے ہم نوائی کے جذبات پیدا ہوں گے۔ اس نے سوچا کہ مسلمانوں کی قوت کو جو ہے ادھر ہی مدینہ منورہ میں کچل دیا جائے، تو اس کے لیے جب اس نے اپنا لشکر تیار کیا، اسی بات کی خبر اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی ہے، اور ہریکل کی ان جنگی تیاریوں کی اطلاع مل رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورتحال کا دقت نظر سے جب جائزہ لے رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے کہ اگر رومیوں کو اس وقت ان کے عزائم سے باز نہ رکھا گیا تو مسلمانوں کے زیر اثر علاقوں میں داخل ہو کر مدینہ تک پیش قدمی کریں گے۔ مسلمانوں کی فتوحات سے جو جاہلیت دم، اب کہاں پہ کھڑے، 9 ہجری میں جاہلیت دم توڑ چکی ہے، اور عرب تو پہلے چکر میں ہے کہ کسی درجے میں کوئی گردش ایام اور مسلمانوں سے جان چھوٹے تو انہیں تو بہت زبردست موقع مل جائے گا۔ تو بہرحال پھر اس سلسلے میں منافقین جو مسلمانوں پر گردش زمانہ کا انتظار کرتے ہیں، پیچھے سے عین اس وقت مسلمانوں کے پیٹھ میں خنجر گھونپ دیں گے جب آگے سے رومیوں کا ریلا جو ہے خونخوار حملے کرو گے۔ اس طرح وہ ساری کوششیں رائے گاہ چلی جائیں گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اسلام کی نشر و اشاعت میں صرف کی تھیں، تو وہ ناکامیوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر قلت اسباب کے باوجود غزوہ تبوک کا ارادہ فرمایا، رومیوں سے ہم ان کے ہوم گراؤنڈ پہ لڑیں گے چل کے۔ اب وہ انشاءاللہ تعالی میں اللہ نے چاہ رکھوں گا اگلے والے معاملہ میں کہ رومیوں سے جا کے، آج دیکھیں نا، جب ہماری ایسی سے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، آسٹریلینز کے ساتھ جا کے ان کی پچز پہ جب کھیلنے کی باری آتی ہے تو ہمارے پلیئرز کی ماں مر جاتی ہے کہ یار ان کے ہوم گراؤنڈ پہ کھیلنا مشکل ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کسی کے ہوم گراؤنڈ پہ کھیلنا آسان کام تھوڑی ہے، 30,000 کے لشکر کو لے کے جانا۔ ابھی ہم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے مال جو ہے نا، انہوں نے اللہ کے نام پر جو لگایا، اللہ اکبر و کبیرہ، وہ تصور دیکھیں گے، لیکن لشکر اتنا بڑا ہے، 30,000 کا فاصلہ ہے 700 کلومیٹر کا، ریگستان میں سے گزرتے ہوئے جی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے نا جی۔ آج کل موسم یہاں پہ ایبٹ آباد بنا ہوا ہے، صحیح، ورنہ آپ کو پتہ ہے جل رہے تھے، بھن رہے تھے، فیلز لائک دیٹ اور ریئل لائک دیٹ، تو بھائی ابلے پڑے ہیں، بری حالت ہوئی پڑی ہے جی، ایسا ہی ہے۔ تو اس میں واقعات جب آپ بیچ میں پڑھیں گے کہ صحابہ کرام، جنگ شنگ کوئی نہیں ہوئی، صرف آنا جانا ہی اتنی بڑی جنگ ہے کہ وہی بندہ نہیں کر سکتا ہے، وہی بندہ نہیں سہ سکتا، جنگ کرانے کی ضرورت نہیں، تم سفر کر لو۔ یہ 15 روز لگے ہیں جانے کے اور 15 روز لگے آنے کے، اور 20 روز کا وہاں پہ قیام ہے۔ شارٹی ابھی تو بتا رہا ہوں، ورنہ تو تفصیل پڑھنی ہم نے۔ رومیوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ ہوم گراؤنڈ پہ آ کے کھیلیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کا روب دشمنوں کے دلوں میں ڈال دے گا، کب؟ جب مسلمان سجدہ ریز ہوں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں بھائی، اللہ اپنی رحمت خاص سے ہمیں وہ جذبہ ایمانی نصیب فرمائے جو حقیقی مطلوب ہے، جس اعتبار سے کھڑے ہونے کے لیے قرآن مجھے اور آپ کو کہتا ہے، اللہ کرے اس انداز سے کھڑے ہو سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، جزاکم اللہ خیرا احسن الجزاء۔ لائٹ آ گئی جی، زبردست ہے، ماشاء اللہ۔ والسلام علیہ وعلی سائر النبیین وآل کل وسائر الصالحین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به، رواہ شرح السنہ، او کما قال اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔
جی بات کیا آتی ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں سے، جو رسول تمہیں دیں، وما آتاکم الرسول فخذوہ، اسے لے لو، وما نہاکم عن، اور جس بات سے تمہیں منع کرے، فانتہوا، اس سے بچ جاؤ۔ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ قص الشوارب وعف اللحا، مونچھیں کتروائی جائے اور داڑھیوں کو بڑھایا جائے۔ تو کیا کرے بھائی، داڑھی رکھیں گے، صحیح، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا۔ قضا سے منع کیا گیا، قضا سمجھ لیں نا، بالوں کا صرف ایک حصے میں کوئی سر کے اوپر رکھ لینا، یہ سر یہ سائیڈ یا کچھ اور باقی ساری سائیڈیں منڈوائی ہوئی ہوں، بالکل سائیڈ پہ ہو اور اوپر سے کوئی چھتا سا رکھ لیں، منع فرمایا گیا بخاری شریف کی روایت میں۔ تو کیا کریں گے، اب رکا جائے گا، صحیح۔ اسی طرح کپڑوں کے اعتبار سے ہے تو ماس فلا من الکعبین من الازار ففی النار، the part of an azar which hangs below the ankle is in the fire، تو کیا ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اب یہ ٹخنوں سے نیچے ہمارا کپڑا نہیں ہوگا، احتیاط کی جائے گی، اس کو خیال رکھا جائے گا۔ جو رسول تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ، صحیح۔ تو یہ حکم کے اعتبار سے آ رہا ہے۔ ہم نے پچھلی دفعہ اسی اعتبار سے ریاض الصالحین کے باب میں جو حدیث پڑھی تھی، کہا شکوک و شبہات والی چیزیں چھوڑ دو، اور یہاں تو بندہ جسے ڈائریکٹ منع کیا جا رہا وہ آرام سے کھا جائے، کیا کرے، سود۔ کتاب اللہ نے حرام کیا، سنت رسول نے حرام کیا، دیگر مذاہب میں حرام، لاجیکلی حرام، سب کچھ کر لیا، لیکن ہمیں سمجھنا ہے۔ تو یہاں تو شبہ والی چیزوں پہ کہا گیا کہ بی کیئرفل، لیکن جو چیزیں واضح طور پہ ہوں ان کے بارے میں کیسا ہے۔ تو بہرحال یہ باب نمبر 68 سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرنے اور شبہ والی چیزوں کو چھوڑ دینے کا بیان۔ اس میں ہم پڑھ رہے تھے، پچھلی دفعہ کی روایت میں سے تھا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، میں نے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، حلال بھی واضح اور حرام بھی واضح، اور ان کے درمیان بہت سی شبہ والی چیزیں ہیں جن کی حقیقت سے اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں، پس جو شخص شبہ والی چیزوں سے بچ گیا تو اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا۔ شبہ والی چیزوں سے بچ جانے سے دین اور عزت بچے گا، اور جو ان میں جا پڑا تو اور جو شبہات میں گر گیا، یعنی انہیں اختیار کر لیا، وہ حرام میں مبتلا ہو گیا۔ جیسے وہ چرواہا جو کسی مخصوص چراگاہ کے ارد گرد اپنے جانوروں کو چراتا تو قریب ہے کہ اس کے جانور اس چراگاہ کے اندر داخل ہو کر چرنا شروع کر دیں۔ سنو، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے جس میں داخل ہونے کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی۔ سنو، اللہ کی ہر چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں جن کے قریب جانا کسی کے لیے جائز نہیں۔ سنو، جس میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم صحیح کام کرتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب کام کرتا ہے۔ الا وہی القلب، اور وہ ٹکڑا کون سا ہے؟ دل کا ہے۔ یعنی شبہ والی چیزوں میں بھی انسان کو کون لے جاتا ہے؟ دل، اور جب اس سے بچتا ہے تو بھی کیا ہوتا ہے؟ بچانے والا دل، نہیں شبہ کی چیز ہے۔ جیسے ہم نے ایک اور روایت پڑھی تھی، پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ راستے مجھے ایک کھجور ملی تو آپ نے فرمایا اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا، لولا انی اخاف ان تکون من الصدقہ، کہ یہ صدقے میں سے ہے، لاکلتھا، تو میں اس کو کھا لیتا۔ ایک تو اگر کوئی گری پڑی چیز ہو اور معمولی سی ہے، کسی کے ایسا کوئی حق نہیں ہے، تو بندہ کھا لے، تکریم میں عزت ہے اس چیز کی، ضائع نہیں کرے گا رزق کو، ایک انداز سے تو یہ بات سمجھائی جائے۔ دوسری بات یہ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں چھوڑ دیا؟ اس لیے کہ کہیں صدقے کے نہ، اور صدقہ آل رسول پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام ہے، تو آپ نے وہ نہیں کھائی، کس وجہ سے؟ شبہ کے ڈر سے۔ کلیئر جی؟ شبہ۔ اسی طرح اگلی اب روایت کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، یہ ان نواس بن سمعان ہے رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البر حسن الخلق۔ نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، البر حسن الخلق۔ نیکی کس چیز کا؟ یعنی یوں سمجھے اچھا اخلاق کیا ہے؟ نیکی ہے، اچھا اخلاق۔ پھنس جاتے ہیں سرکار، زیادہ بات کرنے، ڈر کے مارے کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ اخلاق بگڑے ہوئے ہیں، مورل ویلیوز نہیں ہیں، ٹھیک ہے، پیشنس نہیں ہے، وہ اس انداز سے کسی کی برائی کا جواب میں اچھائی سے دے دوں، بہت ہی زیادہ کمی ہے۔ اچھا اس طرح تو باتیں کریں نا، میں صرف آپ سے عرض کروں خدا نہ خاصہ کوئی ہمیں ذرا سا ایسے سائڈ دے کے وہ نکلتا ہے تو اس کے بعد بندے کا اگلا کام کیا ہوتا ہے؟ جب تک اس کو کارنر نہ کر کے آئے سکون نہیں آتا۔ نہیں صاحب فنے خان ہم سے بڑا ہے بھائی یہ جی، پھر آپ دیکھیں یعنی جہالت میں ہم سے بڑے، ہم اس سے بڑے،
اسے تو محذوفات ہوتے ہیں نا کچھ، تو یہ تو ویسے بن جائے گا حسن الخلق. البر حسن الخلق کہا گیا، نیکی کیا ہے؟ وہ اچھا اخلاق ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے. فرمایا والاسم ما حاک فی نفسک، اور کہا گیا گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکا پیدا کرے. والاسم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگوں پر ظاہر ہو جائے. صحیح، یعنی اگر اللہ نہ کرے کوئی بیٹھے گڑبڑ کام اکیلے میں کر رہا اور بندہ کہتا نہیں تو اس میں کیا حرج ہے، اچھا کیا یہ پتہ لگ جائے سب کو؟ نہیں، یہ نہ ہو تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ گناہ بن جائے گا. والاسم ما حاک فی نفسک، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکا پیدا کرے اور لوگوں کا اس پر کہ تجھے اس کا مطلع ہو جانا لوگوں پر ناگوار گزرے. رواہ مسلم او کما قال. ٹھیک جی، لوگوں کے برے رویے کو خندہ پیشانی سے جو ہے پیش آنا ان کے ساتھ بہت بڑی نیکی، بہت بڑا کام ہے، مشکل نہیں. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. برائی کا جواب کس سے دینا پڑے گا؟ بھلائی سے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں جس وقت اس موڈ میں ہوتے ہیں، یعنی جب وہ گڑبڑ چل رہی ہوتی ہے، اس وقت ہمیں اس معاملے میں درستگی اختیار کرنے کو یاد رکھنا چاہیے. جی آگے پھر ایک اور روایت ہے وابسہ بن معبد سے. وہ فرماتے ہیں کہ آتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. فقال، تو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جئت تسأل عن البر، وابسہ تو اس لیے آیا کہ میں نیکی کے بارے میں پوچھنے آیا؟ تو آپ نے فرمایا تم نیکی کے بارے میں پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. نعم. فقال استفت قلبک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دل سے پوچھ. تم نیکی کے بارے میں پوچھنے آئے ہو تو فرمایا استفت قلبک. البر مطمئنت الیہ النفس، نیکی تو وہ ہے کہ جس پر نفس مطمئن ہو. وطمئن الیہ القلب، اور دل میں کوئی کھٹکا نہ ہو. اور گناہ وہ ہے والاسم ما حاک فی نفسک، اور گناہ وہ ہے جو نفس میں کھٹکے اور دل میں اس کے بارے میں تردد ہو. اور اگرچہ لوگ تجھے اس کے جواز کا فتویٰ دے دیں اور تجھے فتویٰ دے دیں، یعنی یہ بتائیں کہ بھئی صحیح ہے یہ کام بظاہر. بعض اوقات شیئر کے کاروبار کے لیے ہم کہتے ہیں جو ان سے پوچھ لیے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو بس ٹھیک ہے، لیکن اندر پتہ ہوتا ہے کہ یار وہ بیڑا غرق ہے اس کا، اگرچہ کہ تجھے اس کے جواز کا بعض جگہوں پہ فتویٰ بھی مل جائے. صحیح. اور یہاں پر ایک اور بات کہا استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھ. تو یہ بھی ان کے لیے ہے جن کا دل پاکیزہ ہو، مسخ نہ ہوئی ہو طبیعت. ورنہ تو آپ جو میوزک سننے والا ہے شیدائی، اس سے پوچھیں بھائی ہاں تو اپنے دل سے پوچھ، تو بالکل وہ کہتے جی حلال ہے بلکہ دوسروں کو بھی سنایا کرو. صحیح. تو استفت قلبک کا بھی اس کے لیے کرائیٹیریا جہاں پہ طبیعت فطرت مسخ نہیں ہوئی. ورنہ تو لوگ بدترین چیزوں کہتے ہیں بھائی نہیں ہمیں تو اس کو دل میں بالکل اوکے سمجھتے ہیں، میرا دل بھائی مطمئن ہے اس معاملے میں. تو سٹینڈرڈ خالی تیرا دل بھی نہیں بن جاتا. ہم پیچھے سمجھ کیا ہے، نیکی کی بنیاد کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپرووڈ ہو. صحیح. تو بہرحال یہ اس اعتبار سے ہے. عمومی طور پہ سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ انسان کا دل ایک بڑا مفتی ہے. جب وہ کسی چیز کو دیکھتا ہے تو سمجھ آ جاتی کہ ہاں یار یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، یا اس میں کوئی گڑبڑ ہے، تو اس اعتبار سے کہہ دیا. البتہ اپنے دل کو ایمان کے نور سے منور کیا جائے گا تو تبھی جا کے وہ یہ صحیح فیصلے کرنے کا معاملہ رکھے گا. اچھا جی ہاں. وعن الحسن بن علی رضی اللہ عنہما قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حسن بن علی کون ہے جی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حسن. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھا ہوا ہے. تو چھوٹے تھے جب سے یہ انہوں نے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یاد کر لیا تھا. بعض نے کہا تھا آپ کی عمر کو 5 سال کے قریب تھے. تو حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دع ما یریبک الی ما لا یریبک، چھوڑ دے تو اس چیز کو جو تجھے شک میں ڈالے. دا کہتے ہیں چھوڑ دے. دع ما یریبک، چھوڑ دے اس کو جو تجھے شک میں ڈالے، اور اختیار کر اس کو جو تجھے شک میں نہ ڈالے. شکوک و شبہات والی چیزوں سے
بچنا پڑے گا. یعنی وہ ہم پیچھے تفصیل تو ویسے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ بعض اوقات کچھ دلائل سمجھتے ہیں کہ صحیح ہیں, کچھ دلائل سمجھتے ہیں کہ صحیح نہیں ہیں, تو بہتر اس کا حل یہ ہے کہ ایسی چیز سے بچا جائے. ٹھیک جی. عائشہ میں اچھا روایت کا میں نے سند آپ کو نہیں بتائی شاید, رواہ ترمذی. جب بھی ہم حدیث کو کہیں کوڈ کریں گے تو اس کی سند کو کوڈ کریں گے. صحیح جی. اور اس کی سند کے حوالے سے بھی یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایسا نہ ہو کہ ضعیف جداً ہو یا موضوع ہو, یعنی ہمارے پاس وہ روایت بھی صحیح ہونی چاہیے. تو بہر جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے, حدیث حسن صحیح. تو ام عائشہ سے ایک اور روایت ہے, بخاری شریف کی روایت ہے. ام عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا جو آپ کو کما کر دیا کرتا تھا, اور ابو بکر صدیق اس کی کمائی سے کھاتے تھے. ایک دن وہ کوئی چیز لایا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کھا لیا. تو غلام نے کہا کہ آپ جانتے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا بتاؤ یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک شخص کے لیے نجومیوں والی پیش گوئی کی. حالانکہ میں نجومیوں والے علم سے اچھی طرح واقف نہ تھا, میں نے یوں ہی تیر تکا چلایا تھا, یعنی ایک تخمینہ زن لگایا تھا. چنانچہ آج مجھے ملا, اس نے مجھے یہ چیز دی جس سے آپ نے کچھ کھایا ہے. چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ منہ میں ڈالا اور پیٹ میں گئی ہوئی چیز کہہ کر کے باہر نکال دی. ٹھیک جی. بخاری شریف کی روایت ہے. کیوں یہ تو اچھا بعض اوقات غفلت میں اگر ایسا کوئی ہو جائے تو ایک آپشن ہے کہ جی مجبوری, پتہ نہیں چلا, غلطی سے ہو گیا, لیکن نہیں. اب وہ اس طرح کی چیز سے بچنا, اور ظاہر بات لیول کن کی بات کی جا رہی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, افضل بعد الانبیاء. تو انہوں نے تو حالت یہ ہے کہ فوراً منہ میں جو ہے انگلی ڈال کے اس کو کہہ کر کے اس چیز کو نکالا کہ بھائی یہ تو میرے حق میں نہیں ہے. یہی انداز ہمیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی ایک اور جگہ پہ ملتا ہے. وہ کہیں ساتھ جا رہے ہیں, پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1089 ہے غالباً, مسلم کی روایت ہے. پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں, چھوٹے, آپ نے کھجور پڑی تھی, کوئی اٹھائی کھائی. اچھا اب کھانے جو لگے تو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کخ 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 نکالو اسے. کیوں؟ ہو سکتا ہے کوئی صدقے کی گر گئی ہو. تو وہ ڈاؤٹس کی وجہ سے آپ نے وہ نکلوائی ہے. تو اسی طرح یہ ڈاؤٹس کی وجہ سے کیا کیا ہے کہ نہیں بھائی یہ تو میرے لیے حلال نہیں ہے, میں کیوں رکھوں گا. کہانت کی آمدنی کی وجہ سے. یہ کہانت کیا ہوگی جی؟ نجومی. اللہ تعالی ہم پہ رحم فرمائے. یہ کوئی اچھا انداز نہیں رہا. رباط میں جو میجک شو ہوا ہے نا جی, شاید آپ کے پاس بھی آئی ہوں گی. تو اولاً تو رباط والوں کو, لیکن دیکھنے والوں پہ بھی ہے. اگر وہی لوگ ہیں جو سیرت النبی کا وہ اٹینڈ کر کے جائیں اور اس کے بعد میجک شو بھی دیکھنے آئیں تو بڑی بات ہے. کیا کہنا چاہیے؟ آرگنائز کروانے والوں کو بھی سمجھنا چاہیے. اپنے بچوں کو ہم میجک شو دکھائیں گے, انا للہ و انا, اور دیکھنے والوں کی بھی ہمت ہے. جنٹری تو عمومی طور پہ وہی ہوتی ہے. جب آپ کوئی ایک رکھیں وینیو تو اس میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ بھی دیکھنا. اور یہ مکس کلچر آپ کو ہمارے پاس بھی ملے گا. یہ جو ہیں کیا کہتے ہیں سینما ہال وغیرہ ہیں, ان کے ساتھ مسجد بھی بنی ہوتی ہے نیچے, کہ آپ نماز بھی پڑھ لیں اور فلم بھی دیکھ لیں. تو میں اسی لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سیرت والی بھی کوئی کانفرنس اٹینڈ کرتے جائیں اور اس کے بعد میجک شو بھی دیکھتے جائیں. تو اگر کہیں یہ ہے تو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے, اور مناسب بھی نہیں ہے کہ کریں. میجک شوز کے تو ہمارے پاس اسکول وغیرہ. کہانت, اصل میں میرے کہانت سے یاد آیا, ہماری ایک بہن نے توجہ بھی دلائی تھی کہ جی آپ اس کے حوالے سے رکھیے گا. بہرحال وہ رائٹلی تو بہت زیادہ نہیں رکھ سکا, معذرت چاہوں, لیٹ ہو گیا, لیکن بہرحال میرے لیے خود بڑی اچنبے کی بات تھی. تو اچھی چیز نہیں. جی یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جی. وہ فرماتے ہیں انہوں نے اصلاً کیا کیا, مہاجرین اولین کے لیے 4,000 درہم سالانہ وظیفہ مقرر فرمایا, اور اپنے بیٹے کے لیے 3,500. تو انہیں کہا گیا کہ یہ بھی تو مہاجرین میں سے ہیں, آپ نے اس کا وظیفہ کیوں کم رکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ اس کے باپ نے تو آپ نے فرمایا ان کے لیے کہ اسے تو اس کے باپ نے ہجرت کروائی ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی طرح نہیں جنہوں نے خود ہجرت کی ہو. تو اس کے لیے کیا کیا, ان کا
500 درہم وظیفہ کم رکھا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اصل میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زہد و ورع اور امانت و دیانت کا بیان ہے کہ انہوں نے بیت المال میں اپنے بیٹے کا وظیفہ دوسرے مہاجرین سے 500 درہم کم رکھا، صرف اس بنا پر چونکہ انہیں اپنے والدین کی میت میں ہجرت کی تھی، اس لیے اس کا درجہ ان مہاجرین سے کم ہے جنہوں نے بذات خود اپنی مرضی سے ہجرت کی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی کون ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کون ہیں؟ عبداللہ ابن عمر۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جو خود زہد و ورع کے بہت بڑے چیمپئن ہیں۔ اور اب ذرا میچ کر لیں، ہماری پینشن کیا ہونی چاہیے بھائی؟ یہ کلچر ملے گا۔ اچھا میں تو جی باہر سیٹل ہو گیا، مجھے پینشن کس میں دیں گے؟ $US میں دیں گے۔ مرے ہوئے ہاتھیوں کو پال رہے ہیں بھائی۔ ظلم کی آپ انتہا دیکھیں، اس پہ انہوں نے ریشو بتائی ہے نا کہ یو کے جیسے شہر میں اگر ججز اور عام بندوں کی پینشن کا کوئی ڈفرنس ہے تو 1:11 ہے، اور ہمارا 1:52۔ کوئی سمجھ آنے والی چیزیں نہیں ہیں سر۔ اور یہاں پہ اسلاف میں یہ دیکھیں گے، اسی لیے آپ نوٹ فرمائیے گا، جو اقلیتیں ہوتی تھیں نا وہ یہ چاہتی تھیں کہ ہم مسلمانوں کی سلطنت میں رہیں، اقلیتیں، کیونکہ ہمارے والے تو ظالم ہیں، یہ لوگ ہیں بھائی، عادلانہ نظام ان کے پاس ہے۔ اور اس وقت ہمارے اپنے والے بھاگ رہے ہوتے کہ بھائی اسلامی مملکت میں نہیں رہنا، پتہ ہے کہ کیسے ذلیل کریں گے۔ جی آخری روایت ہے اس میں تو باب یہ مکمل ہو جائے گا۔ حضرت عطیہ بن سعدی صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ پرہیزگاروں کے درجے تک اس وقت ہی پہنچ سکتا ہے، بندہ پرہیزگاروں کے درجے تک اس وقت ہی پہنچ سکتا ہے کہ لا یبلغ العبد ان یکون من المتقین حتی یدع ما لا بأس بہ، بندہ پرہیزگاروں کے درجے تک اس وقت ہی پہنچ سکتا ہے جب وہ ایسی چیزیں بھی چھوڑ دے لا بأس بہ، جس میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی جو بہت سی مائنر سی چیزیں ہیں نا، اس پہ بھی ایک بندہ اگر صحیح ایکوریسی سے جانا چاہتا ہے تو اسے کنارہ کشی اختیار کرے گا۔ اسے کیسے کہیں؟ میں ایسے سمجھانے کے لیے صرف عرض کروں، آپ سموکنگ نہیں کرتے بٹ آپ سموکنگ والوں کے ساتھ بھی نہیں کھڑے ہوتے، کرنا تو دور کی بات ہے۔ اور بلیو کیجئے بعض اوقات اگر اللہ کی رحمت سے نہیں کرتے نا اور کہیں سموکنگ والے ایریا میں کھڑے ہوئے اور کسی کے بھپکے آ گئے تو کہیں اور جگہ جا کے کھڑے ہوئے، یا ایون گھر پہ ہی گئے تو اگلے دن کیا ہوا؟ سگریٹ وگریٹ کی بو آ رہی ہے آپ نے، لو بھائی۔ تو ایسی میں ڈاؤٹ فل جگہ پہ بھی نہیں کھڑا ہوں گا۔ یا چلے چھوڑے، کچھ ریڈ زونز ہیں، ہمارے بھی ہیں، کراچی شہر کے بھی ہیں، اللہ نہ کرے ایک بندہ شریف آدمی جا کے ایسے ہی کھڑا ہو جو ادھر اسے پتہ بھی نہ ہو اور وہ صرف ایسی فون پہ بات کر رہا ہو تو اگلے دن واہ بھائی یہ بھی ادھر ہیں، لسٹ میں لگے ہوتے ہیں، یہ بھی کیا ہوگا؟ مجھے بی کیئرفل اباؤٹ آل دوز تھنگ کہ جو مجھے میرے اس کریکٹر کو خراب، تو بندہ یہاں تو بلکہ یہاں بھی یہ اتنی مثال اتنی فٹ نہیں ہوتی کہ یہاں تو کوئی ڈاؤٹس والی چیزیں ہیں نا کار جس میں کلیئرٹی بھی ہو تو تم نے نہیں اس کو چھونا، لا بأس بہ، جس میں اگر کوئی حرج نہیں وہ بھی اس کو خیال کرو۔ یہی تو انداز ہے، اگر عمر فاروق رضی اللہ عنہ 4000 درہم دے تو کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں، لیکن کتنا ایکسٹرا کیئرفل ہے کہ نہیں جی 500 درہم کٹے گا، یہ والا انداز۔ جب وہ ایسی باتیں بھی چھوڑ دے جس میں کوئی حرج نہیں ہوتا کہ وہ ان چیزوں سے بچ جائے جن میں حرج ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ رواہ ترمذی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ اپنی رحمت خاص سے بچا لے۔ سر بات یہ ہے اللہ اپنے فضل سے بچا لے تو بندہ بچ سکتا ہے، لیکن اگر ہم یہ کہیں نا کہ ہم یہ کچھ کر کے دکھا دیں گا تو ہو گیا، ہمارے پلے جتنا ہے وہ ہمیں خود پتہ ہے۔ اس لیے بہت زیادہ اپنے لیے بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی رحمت کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی کتاب اور یہ سنت رسول اور سیرت طیبہ جب اندر اترے گی انشاءاللہ بارہ درستگی ہوگی، کوئی مسئلہ کوئی نہیں۔ لیکن اپنے آپ کو اگر ہم نے اس معاشرے کے حوالے کر دیا، اپنے آپ حوالے کر دیا، پھر مارے جائیں گے سرکار، پھر جگہ نہیں بچے گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما دے، اللہ اپنے پیارے رسول کی سچی اطاعت اور فرما برداری نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔